السلام علیکم پیارے دوستوں، آج میں جو کہانی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں، یہ ایک کہانی بھی ہے لیکن یہ ایک انفارمیشن، ایک معلومات بھی ہے۔ دوستوں، یہ جو انجیر جو ہوتا ہے نا، جس کو ہم کھاتے ہیں ڈرائی فروٹ کے طور پہ بھی، اور جب وہ اپنے پودے میں ہوتا ہے تو فروٹ کے طور پہ یوز کرتے ہیں نا۔ آپ لوگوں نے کھایا ہوگا، ہماری نانی کے گھر میں انجیر کا ایک پودا آج بھی ہے۔ اس وقت ہوتا تھا تو اس میں انجیر ہوتے تھے، اور وہ جو سرخ سرخ چھوٹے چھوٹے دانے ہوتے نا، بڑے بڑے ہو جاتے تو پھٹ جاتے، اور بہت زیادہ بس آپ لوگوں نے کھایا ہوگا۔ اور جب اس کو سکھایا جاتا ہے تو ڈرائی فروٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے تو دونوں کھایا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈرائی فروٹ بھی اویلیبل ہوتے ہیں مارکیٹ میں، اور انجیر کا تو میں نے بتایا کہ اس طرح میری نانی کے گھر میں جو ہے ہوتا ہے تو میں کھاتی ہوں اکثر۔ تو دوستو، اب اس طرح ہے کہ انجیر کے بارے میں مشہور ہے کہ اس کے پودے میں ایک فلاور ہوتا ہے، لیکن یہ فلاور ہر کسی کو نظر نہیں آتی۔ یہ رات کے ٹائم جو ہے نکل آتا ہے یہ فلاور، اور جب آپ کی نظر اس پہ پڑتی ہے تو یہ اچانک غائب ہو جاتا ہے۔ یعنی بہت سارے لوگوں کا اس میں کے بارے میں یہ خیال ہوتا ہے کہ اس کو جو ہے جنات لے کے جاتے، غائب کر دیتے ہیں، یعنی ان کو پسند ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے فلاور کی یہ ایک خاصیت ہوتی ہے کہ جب آپ اس کے جو پودے میں جو فلاور آ جاتا ہے رات کو، تو اگر آپ وہاں سے گزر رہے ہو اور پودا ہوتا ہے اور اس میں انجیر کا پودا ہے اور اس میں فلاور ہے، تو اگر آپ اس کو توڑتے بھی ہو لیکن وہ غائب ہو جاتا ہے، وہ پھر نہیں ہوتا، یعنی بند ہو جاتا ہے نا، جس طرح کلیاں ہوتی ہے، کھلتی ہے پھر بند ہوتی ہے۔ تو اسے تشمینات پودے کا ہوتا ہے، تو لوگ اس کے بارے میں یہ بھی ایک سائنس کہتا ہے کہ اس کا جو فلاور ہے اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے کیونکہ وہ غائب ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا جو فلاور ہے، جو پرانے زمانے کے لوگ ہیں، اب ان کی بات کر رہی ہوں دوستوں، دیکھتے ہیں نا اس میں کس حد تک سچائی ہے، کس حد تک یہ یہ اس بات سے یا یہ دوسری سائنس والی بات سے یہ پرانے زمانے کے لوگوں کا خیال ہے کہ جب آپ اس کے فلاور کو دیکھتے ہو نا، تو اگر یہ آپ کو مل جاتا ہے اس کا فلاور، یعنی آپ کامیاب ہوتے اس کو توڑنے میں اور اس کو اپنے گھر لے کے آتے ہو، تو آپ آنے والے وقت میں، آنے والی زندگی میں آپ ایک خوش نصیب انسان اور ایک بہت امیر ترین انسان ہوتے ہو۔ لیکن اگر آپ اس کو دیکھتے ہو، توڑتے ہو، لیکن یہ غائب ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا کوئی مطلب نہیں ہے دوستو۔ اسی طرح سانپ کے بارے میں ہے کہ سانپ کے پاؤں نہیں ہوتے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سانپ کے پاؤں ایک خاص وقت کے لیے باہر آتے ہیں کیونکہ یہ اس کے پیٹ میں ہوتے ہیں، اور جب یہ باہر آتے ہیں نا دوستو، تو جو لوگ اس کے پاؤں کو حاصل کرتے ہیں، یعنی اگر سانپ مرا ہوا ہو اور اس کے پیٹ کو جو ہے آپ پھاڑتے ہو چھری سے، تو اس کے اندر پاؤں ملتے ہیں آپ کو، اگر وہ آپ اپنے پاس رکھتے تو آپ دنیا کے امیر ترین انسان بن جاتے ہو۔ آئی ڈونٹ نو کہ اس بات میں کتنی سچائی ہے، کتنی سچائی نہیں ہے، لیکن اس طرح سننے میں آیا ہے اور آتا رہتا ہے، میں اکثر سنتی رہتی ہوں۔ یہ دو چیزیں اس میں بہت زیادہ وہ ہے۔ تو دوستو، ہماری گھروں میں ایسی بات ہوتی ہے کہ پرانے زمانے میں پتہ نہیں وہ کسی عورت کے بارے میں کہتے ہیں جو کہ ہمارے خاندان سے تعلق تھا یا نہیں تھا، لیکن ہماری نانیاں، دادیاں، امیاں اس طرح کی باتیں کرتی ہے کہ وہ رات کو گئی تھی تو ایک ندی سے، پرانے زمانے کے لوگ بہت، ان کے دل بھی بہت بڑے ہوتے تھے، انہیں ڈر نہیں لگتا تھا، تو پرانے زمانے میں نلکوں کا سسٹم نہیں تھا، تو وہ گئی تھی، ایک ندی تھی، اس سے پانی لا رہی تھی، تو اس نے دیکھا کہ ندی کے کنارے پر انجیر کا جو ہے ایک پودا ہے، درخت ہے، جو بھی ہے چھوٹا سا درخت ہوتا ہے نا، زیادہ بڑا درخت نہیں، اسی پودا نما جیسا درخت ہوتا ہے، تو اس میں سے پھول نکل آئے، فلاور، تو وہ پانی کے اس پار ہوتے، تو وہ اسی آدھی رات کو یار اس نے وہ پانی جو ہے اس میں جاتی ہے، اور جو انجیر کی جو درخت ہے یا پودا ہے، اس سے یعنی وہ پانی کے بالکل کنارے پر اس طرح وہ پودا اگاتا جیسے آدھی پانی میں ہو، تو یہ پانی کو اس کنارے میں جاتی ہے نا، پانی کو کراس کرتی ہے، اور پھر وہاں جو ہے تیرتے تیرتے وہ کنارے پر پہنچتی ہے، اور وہاں سے انجیر کے درخت کے جو پودے ہیں نا، پودا، اس کو جو ہے توڑتی ہے اور اپنے جھولی بھر دیتی ہے۔
تو بھر دیتی ہے اپنے جولی کو، اور اپنی جو ہے مٹکی کو بھی پانی سے بھر دیتی ہے اور گھر لاتی ہے۔ تو پھر وہ گھر میں سب کو دکھانے لگتی ہے کہ دیکھو کون کہتا ہے کہ انجیر کا فلاور جو ہے پھول جو ہے وہ نہیں نکلتا، میں تو اسے اپنی جولی میں لے کے آئی، تو جیسے یہ جولی کھولتی ہے تو وہاں فلاور ہی نہیں ہوتا، غائب ہو چکا ہوتا ہے۔ تو دوستو یہ ایک کہانی بہت مشہور ہے ہماری فیملی میں، اکثر ہماری نانیاں دادیاں کرتی ہے کہ اس طرح اس کے ساتھ ہوا تھا، اور بہت سارے لوگ اس طرح بھی میں نے سننے میں مطلب سنا ہے کہ پلا شخص اس لیے امیر ہوا تھا کہ اس نے جو ہے اپنے مطلب اس کی وائف نے جو ہے رات کو جو ہے انجیر کے جو پودا تھا اس میں فلاور اگے تھے، تو اس کے پاس وہ فلاور ہے، اس نے وہاں سے توڑے تھے اور آج تک اس کے پاس ہے۔ تو یہ بھی سننے میں آیا ہے، یعنی کچھ لوگوں کے پاس وہ رہ جاتے، کچھ لوگوں کے ہاں سے وہ غائب ہو جاتی، اور کچھ لوگوں کے بارے میں نے سنا ہے کہ یہ اس لیے امیر ہے کہ ان کے پاس جو ہے سانپ کے پاؤ ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ آپ لوگوں کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے، اگر کوئی بھی خیال آپ لوگوں کے ہاں بھی، جیسے انڈیا میں، سری لنکا میں، بھوٹان، مالدیپ، نیپال، جہاں بھی کوئی بھی اس کے بارے میں مطلب ہو تو مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیں کہ پاکستان میں تو اس کے لیے یہی باتیں بہت زیادہ مشہور ہے، اور یہ صرف میں نہیں کہتی، بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا ہے، بہت شہروں میں یہ بات سنی ہے۔ تو دوستو اب میں ایک کہانی سناتی ہوں اس کے ریلیٹڈ۔ میری ایک خالہ ہے، تو پہلے وہ کافی غریب تھی، لیکن ان کے بچے بڑے ہو گئے اور کوئی ڈاکٹر بن گئے، کوئی انجینئر، کسی کا کاروبار ہے، کوئی انگلینڈ میں ہے، تو وہ لوگ اب بہت امیر ہے۔ تو میری جو ایک دوسری خالہ ہے وہ کہتی ہے کہ اس نے میرے سامنے جو ہے ایک سانپ ان لوگوں نے مارا، تو اس نے دیکھا کہ اس سانپ کے پاؤں نکل آئے، تو یہ جلدی جا کے چھری لے کے آئے اور اس نے اس کے پاؤں کاٹے، اور وہ پاؤں اس کے پاس آج تک اخبار میں ہے، اور یہ بات صحیح ہے۔ میں نے ان سے پھر پوچھا تھا کہ آپ کے پاس واقعی سانپ کے پاؤں، تو وہ کہتی کہ ہاں تھے، میں نے رکھے تھے، لیکن وہ میں نے نہیں، وہ میری ساس نے، یعنی میری خالہ کی ساس نے وہ کارنامہ انجام دیا تھا۔ اس نے وہ سانپ کے پیٹ سے وہ پاؤں نکالے تھے اور اپنے پاس رکھے تھے، اور پھر سوکھ گئے تھے، اور پتہ نہیں اس نے کہا کہ ہے بھی یا نہیں، مجھے اب بھول گیا ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس نے کیا کہا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ ہاں یہ سچ ہے، ہمارے پاس ہے۔ تو وہ تھوڑی سی ہنسی، اور نخرالو ٹائپ سے ہنسی، جیسا کہ اس کا اس پر کوئی یقین نہیں ہے۔ تو میں نے کہا اس لیے اب آپ اتنی امیر ہے، تو وہ ہنس رہی تھی، بس مجھے آگے پتہ نہیں دوستوں کہ اس میں کتنی ریالٹی ہے اس بات میں۔ تو یہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ اچھا دوستو اب میں اپنی سٹوری بتاتی ہوں۔ میں بہت چھوٹی تھی، آئی تھنک کہ 7th 8th کلاس کی اسٹوڈنٹ تھی، تو میری دادی کا گھر جو تھا وہ ہم سب کا گھر آج تک بہت گھنے ہے، کیونکہ ہمارے گھر کھلے ہوتے، اس میں صحن ہوتے، اس میں درخت ہوتے، اس میں پودے ہوتے، اس میں جھاڑیاں ہوتی، اس میں گھاس ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں۔ تو ہمارے گھرانے جو ہے وہ کافی گاؤں میں جو ہے بڑے بڑے اور گھنے گھنے سے ہوتے ہیں۔ تو میں اپنی نانی کے گھر میں اسی طرح مطلب گرمیوں کا موسم تھا، جون کا موسم تھا، تو جون کا مہینہ تھا اور گرمی کا موسم تھا، تو میں برآمدے میں سوئی ہوئی تھی، تو اٹھی 3 بج رہے تھے دن کے، تو میں برآمدے میں بیٹھی، تو اچانک میں نے دیکھا کہ صحن سے، یعنی بہت جھاڑیاں برآمدے میں بھی اندر آئی تھی، تو وہاں سے ایک سانپ تیزی کے ساتھ مطلب اندر آ رہا تھا برآمدے میں۔ تو میں نے اس طرح دیکھا نا، میں اتنی چھوٹی تھی، میں ایک دم رک گئی، میں نے اسے اس طرح دیکھا تو اس کے پاؤں تھے، یہ بات میں آج تک دوستوں میں ریئل کہہ رہی ہوں، اس کے پاؤں تھے اس سانپ کے، جبکہ جتنے بھی سانپ ہم لوگ نیشنل جیوگرافی ڈسکوری جہاں پر بھی دیکھتے ہیں نا، وہ پیٹ پر جاتے ہیں نا، اس کے پاؤں نہیں ہوتے۔ قسم سے دوستوں میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ اس میں کچھ بھی، یعنی ان باتوں کے بعد میں یہ بات کہہ رہی ہوں۔ تو میں نے دیکھا کہ جیسے وہ برآمدے میں آئے نا، تو میں نے دیکھا کہ اس کے پاؤں تھے، تو پھر میں نے چلانا شروع کیا، اپنی مامی کو آواز دے رہی تھی، وہ اس وقت کھڑی تھی نا دوسرے سائڈ پر، میں نے کہا کہ سانپ ہے سانپ ہے، تو وہ بھاگ کے آئی، تو اس نے دیکھا کہ سانپ ہے، لیکن اس نے خیر پاؤں نہیں دیکھے، تو اس نے سانپ کو مطلب وہ بہت بہادر تھی نا، ان کے گھر میں اکثر سانپ وغیرہ نظر آتے تھے، تو میں نے جیسے اسے آواز لگائی تو وہ بھاگ کے آئے، اس نے ایک بہت بڑی لکڑی پڑی تھی، اس نے وہ اٹھائی، اور سانپ بھی اس نے کافی وار کیے، لیکن ان کا گھر بہت گھنا تھا، وہ سانپ واپس مڑا تھا نا اس جھاڑیوں میں، کہیں چھپ گیا تھا،
تو بس آپ کو تو پتہ ہے کہ سانپ جو ہے اس کو آسانی سے نہیں مارا جا سکتا کیونکہ اس کو اللہ پناہ دے دیتا ہے نا. تو بس وہ ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا. تو میں نے اپنی مامی سے کہا کہ اس کے تو پاؤں تھے. تو وہ مجھ پہ ہنسی کہ سانپ کے تو پاؤں نہیں ہوتے یار. تو میں نے کہا، تو میرے ماموں نے کہا کہ یہ گرگٹ ہوگا. تو اس نے کہا نہیں، سانپ تھا. اس نے خود اس پہ 3-4 وار کیے نا، اتنا لمبا سا تھا. تو اس نے کہا نہیں، یہ سانپ تھا، لیکن یہ بچی ہے تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا. تو بس میں وہاں چپ ہو گئی کیونکہ ظاہر سی بات ہے جب بچوں کی بات کو غلط مطلب ان کے سامنے غلط ثابت کیا جاتا ہے تو، اور میں بہت سینسیٹیو تھی اس بچپن سے لے کے آج تک. جب مجھے کوئی مطلب اگر میں کوئی بات کرتی ہوں اور کوئی مجھے کہے کہ یہ غلط ہے تو بس میں خاموش ہو جاتی ہوں. مجھے پتہ ہے کہ اب آگے چلنے والا نہیں ہے. تو آج میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں، اب میں اپنی امی سے کہتی ہوں، اپنی اس مامی سے، تو وہ کہتی ہے ہاں دیکھے ہوگے شاید تمہیں، یعنی اب وہ یقین کرتے. میں اپنی امی سے کہتی ہوں امی اس سانپ کے جو ہے پاؤں تھے. تو میری امی پر مجھے یہ کہانیاں سناتی ہے کہ پرانے زمانے میں اس طرح جب لوگ یہ سانپ کے پاؤں کو مطلب اپنے پاس رکھتے تھے تو اس سے یہ ہوتا تھا کہ وہ لوگ پھر امیر ہو جاتے تھے. لوگوں کا خیال ہے. اور میری امی کہتی کہ میں نے آج تک کسی سانپ کے پاؤں نہیں دیکھے، لیکن میں نے صرف سنا ہے کہ اس کے پاؤں ہوتے ہیں لیکن کسی کو نظر نہیں آتے. یہ اتنے زیادہ مطلب پیٹ سے نہیں نکالتے، اور جیسے ہی نکال لیتے تو کہتے اس کو بھی جنات چھپا کے لے جاتے ہیں. یعنی یہ 2 چیزیں، ایک انجیر کا فلاور اور ایک جو ہے سانپ کے پاؤں، اسے جنات مطلب بھگا کے لے جاتے ہیں. تو میری امی کہتی کہ آپ تو بہت خوش قسمت ہے کہ آپ نے مطلب سانپ کے پاؤں دیکھے، کیونکہ آج تک میں بھی صرف یہ باتیں سن رہی ہوں، میں نے کبھی دیکھے نہیں ہے. لیکن جب آپ کہتے کہ امی اس سانپ کے پاؤں تھے تو اب میں یقین کرتی ہوں کہ ہاں ہوگے سانپ کے پاؤں. کیونکہ پہلے میں بھی سوچتی تھی کہ شاید یہ سنی باتیں ہیں، انسنی باتیں ہیں، بس مطلب فرضی کہانیاں ہیں. تو دوستو یقین جانو اس سانپ کے پاؤں تھے. اور پلیز اگر آپ لوگ اس اسٹوری کو سن رہے تو ضرور مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ آپ میں سے کسی نے مطلب ایسا سانپ دیکھا ہے جس کے پاؤں ہو بچپن میں یا ابھی. یقین جانے میں آج بھی کہتی ہوں یا اللہ، اور مجھے دل ہی دل میں بہت خوشی بھی ملتی ہے کہ یار میں اتنی اپنے گھر میں واحد ہوں کہ میں نے سانپ کے پاؤں دیکھے تھے. اس سانپ کے، حالانکہ وہ ہمارے ہاتھ نہیں آیا تھا، وہ فرار ہو گیا تھا، لیکن اس کے پاؤں میں نے خود دیکھے اور میری مامی نے نہیں دیکھے. لیکن کیونکہ جتنی دیر میں میری مامی جو ہے نا وہ آ رہی تھی اس وقت تک شاید اس کے پاؤں مطلب غائب ہو چکے ہوگے، یا شاید اس نے اپنے پیٹ کے اندر جو بھی ہے. لیکن میں نے اپنی آنکھوں سے اس کے چھوٹے چھوٹے پاؤں دیکھے تھے. اس طرح جیسے یہ جو چڑیا کے پاؤں ہیں نا یہ تو بڑے بڑے ہوتے، لیکن اس جیسے چھوٹے چھوٹے پاؤں تھے. تو میں بہت ڈر گئی تھی. اور میں آج تک کہتی ہوں کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے سانپ کے پاؤں دیکھے ہیں. اور میں دوسری ہو گئی کیونکہ ایک ہماری فیملی میں میری خالہ ہے، وہ کہتی کہ میری ساس نے اس کے جو ہے پاؤں نکالے تھے، اور میں نے صرف دیکھے تھے اس وقت دیکھے جب اس نے مجھے دکھائے تھے کہ یہ میں نے نکالے. اور میں دوسری ہوں کہ میں نے ایک زندہ سانپ کے پاؤں دیکھے ہیں. تو بس یہ اسٹوری میں آپ لوگ کے ساتھ اس لیے شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ بہت انٹرسٹنگ ہے کہ کوئی چیز نہیں ہے اور دنیا میں اس کے لیے باتیں ہوتی ہیں کہ یہ چیز ہے، لیکن بہت کم لوگوں کو نظر آتی ہے، دکھائی دیتی ہے. تو اگر آپ میں سے کوئی خوش نصیب ہے میری طرح تو بتا دیجئے کمنٹ میں کہ ہاں تم لوگوں نے بھی سانپ کے پاؤں دیکھے. البتہ میں نے کبھی انجیر کا فلاور نہیں دیکھا، کیونکہ مجھے ایک تو ان سے ڈر بھی لگتا ہے، وہ صرف رات کو نکلتا ہے. دن میں بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ نکلتے، لیکن زیادہ تر وہ رات کو نکلتا ہے. اور اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ لوگ راتوں کو باہر جائیں، ندیوں سے پانی بھر کے لائیں، اس طرح کوئی زمانہ اب نہیں ہے. اوکے دوستو، آج کے لیے یہ اسٹوری. اور اگر آپ لوگ میرے چینل پر آپ لوگ اس میں انٹرسٹنگ ہے تو مجھے ضرور سبسکرائب کیجیے. تھینک یو سو مچ.